بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بڑے اہم اور بڑے خوبصورت ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی خلق جنت و دوزخ کہ اللہ رب العزت نے جب جنت و دوزخ کو خلق کیا، بنایا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس جنت و دوزخ کا کسے مشاہدہ کروایا، اور اس کے مشاہدہ کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کس چیز کا انکشاف کیا ہے۔ اس حوالہ سے سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 546، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 4744، اور حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خلق اللہ الجنہ کہ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، جنت کو بنا دیا، سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے اس جنت کو دیکھنے کا، جنت کا مشاہدہ کرنے کا جو دیا، قال علی جبریل کہ وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اذهب فانظر الیہا کہ اے جبریل جاؤ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح ہم نے جنت کو کیسا بنایا ہے، طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ کیسا اس کو سجایا ہے، اس کا کیسا خوبصورت اور دل آفرین منظر ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فذهب فنظر الیہا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کے اندر طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے دلکش منظر کو دیکھا۔ تو جب وہ پلٹ کر آئے، فقالا آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ای ربی و عزتی کا اے میرے رب تعالیٰ، مجھے تیری عزت کی قسم، لا یسمع بی احد الا دخلھا جو بھی تیرا بندہ تیری اس جنت کے بارے میں سنے گا، وہ ضرور بھی ضرور یہ خواہش کرے گا کہ وہ اس جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ثم حفھھا بالمکارہ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا، اور ڈھانپنے کے بعد پھر اللہ نے ثم قال پھر حکم دیا جبریل کو کہ یا جبریل اذهب فانظر الیہا کہ اب دوبارہ جاؤ اور جا کر پھر جنت کو دیکھو۔ اب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گئے، فذهب فنظر الیہا دوبارہ پھر اس کا مشاہدہ کر کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، ثم جاء قال جب دوبارہ آئے تو پھر آ کر انہوں نے عرض کی، ای ربی و عزتی کا باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم، لقد خشیت اللہ یدخلھا اب جیسا کہ تو نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، کور کر دیا ہے، اب مجھے اندیشہ یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، فلما خلق اللہ النار کہ جب اللہ رب العزت نے اسی طرح دوزخ کو تیار کیا، جہنم کو تیار کیا، تو جہنم کو تیار کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ یا جبریل اذهب فانظر الیہا کہ جاؤ اور ذرا جا کر جہنم کو بھی دیکھو، جہنم کا بھی مشاہدہ کرو۔ فذهب فنظر الیہا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی طرف بھی گئے، اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جیسے جنت کا مشاہدہ کیا تھا، اسی طرح بالکل جہنم کا بھی جب مشاہدہ کیا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد جب پلٹ کر آئے تو ثم جاء فقال آخر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، ای ربی و عزتی کا لا یسمع بی احد فیدخلھا کہ باری تعالیٰ جیسا تو نے جہنم کو بنایا ہے، جتنا اس کا خطرناک اور خوفناک عذاب ہے، تو کوئی بھی بندہ یہ خواہش نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ فحفھھا بالشہوات تو پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم کو شہوات کے ساتھ یعنی خواہشات نفسانی اور خواہشات انسانی کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا، کور کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا، یا جبریل اذهب فانظر الیہا کہ اب دوبارہ جاؤ اور جا کر پھر جہنم کا مشاہدہ کرو۔ گئے فذهب فنظر الیہا پھر انہوں نے دوبارہ جا کر جہنم کا مشاہدہ کیا، ثم جاء پھر حضرت جبریل دوبارہ واپس پلٹ کر آئے تو پھر انہوں نے آ کر عرض کی، فقالا ای ربی و عزتی کا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلھا کہ باری تعالیٰ اب جو میں منظر دے کر آیا ہوں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید کوئی بھی بندہ بچے نہ، سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ کا سادہ انداز میں جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالخصوص مومن مسلمان اپنی زندگی میں جنت کی خواہش تو کرتا ہے، جنت کی آرزو تو کرتا ہے، جنت کی طلب تو کرتا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے انعامات، جنت کی راحت اور سکون کو جب اس نے سنا ہے، اس کے دل میں آرزو اور تمنا اور خواہش تو ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن اس کی جو عملی زندگی ہے وہ عملی زندگی اس کو جنت کا حقدار بناتے ہوئے نظر نہیں آتی، وہ عملی زندگی اس کو جنت کی طرف لے جاتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح بالکل جب انسان بندہ مومن مسلمان جہنم کے عذاب کے بارے میں، دوزخ کے خوف کے بارے میں سنتا ہے تو وہ اس سے پناہ تو مانگتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، مجھے جہنم میں نہ پھینکا جائے اور مجھے عذاب جہنم سے محفوظ رکھا جائے۔
ख्वाहिश तो ये करता है, आरज़ू भी ये करता है, लेकिन अमली ज़िंदगी और प्रैक्टिकली उसकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर वो बहुत सारे काम ऐसे करता है कि जो काम उसको जहन्नुम तक ले जा रहे हैं। तो दरअसल इस हदीस मुबारका में हमें सबक ये दिया गया है कि बंदे को अमली ज़िंदगी उसी तरह बनानी चाहिए कि जैसी वो ख्वाहिश करता है। अगर वो जन्नत की ख्वाहिश, जन्नत की तलब और जन्नत की आरज़ू करता है तो अमली ज़िंदगी में भी आमाल ऐसे करे कि जो उसको जन्नत का सही माना में हकदार बना दें। इसी तरह जब वो जहन्नम से बचने की ख्वाहिश करता है और जहन्नम से डरता है, खौफ रखता है, तो उसे अपनी अमली ज़िंदगी भी इस तरह बनानी चाहिए कि वो जहन्नम से अपने आमाल के ज़रिए बचा लिया जाए।